جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، خواہ وہ خراب صحت ہو، مالی پریشانیاں ہوں یا تعلقات کی مشکلات، ہم اکثر اسے حل کرنے کے لیے عقل پہ انحصار کرتے ہیں۔ اس کتاب میں وین ڈائر ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک قادر مطلق روحانی قوت موجود ہے جس میں ہمارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کتاب میں وہ یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر درپیش تمام مسائل کو حل کرنے کی کنجی اپنے پاس رکھتے ہیں، اور ان بنیادی اصول کو جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور ان پہ عمل کر سکتے ہیں، تاکہ ہم جن مسائل کا سامنا کر رہے ہوں ان کے روحانی حل تک رسائی حاصل کر سکیں۔ زندگی کے مسائل کو روحانی طور پہ کیسے حل کیا جائے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کی طرف رجوع کریں اور دعا کریں۔ کسی بھی مسئلے کا جواب خدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ، اپنے آپ کو سننے کے بجائے خود سے بات کریں۔ مرحلہ 3، اپنے روحانی مضامین کو برقرار رکھیں۔ مرحلہ 4، انتظار کریں اور توقع کریں کہ خدا آپ کی دعاؤں کا جواب دے دیں گے۔ ہر مسئلے کا روحانی حل ہوتا ہے۔ روحانیت اندر سے ہے، پہچان، احساس اور تعظیم کا نتیجہ ہے۔ روحانی مشق کے بارے میں وین ڈائر کی ذاتی سمجھ یہ ہے کہ میری زندگی کو اعلیٰ سطح پہ کام کرنے اور مسائل سے نپٹنے کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہالت سے بچائیں۔ سکون آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ باطل سے بچنے میں ثابت قدم رہیں۔ نقصان دہ خیالات اور اعمال سے پرہیز کرنے میں ثابت قدم رہیں۔ ہم دماغ کو کم کرنے کے لیے مراقبہ اور دیگر طریقوں سے ایسا کر سکتے ہیں۔ مصنف نے صوفی استاد حضرت عنایت خان کا حوالہ دیا ہے۔ آج کے مسائل کا حل انسانیت کے شعور کو اپنے اندر بیدار کرنا ہے۔ ہماری لامحدود فطرت کا شعور چیزوں کو تناظر میں رکھتا ہے۔ وین ڈائر امن کے ساتھ سوچنے کی مشق کرواتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ وہی بن جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ سارا دن سوچتے ہیں۔ کتنی بار آپ اپنے دماغ کو ناکامی کے خیالات سے الجھاتے ہیں؟ آپ دن میں کتنی بار بلند آواز سے کہتے ہیں کہ دنیا کتنی خوفناک ہے؟ یہ تمام خیالات اور ان کا اظہار اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ آپ ایک غیر پرامن ذہن میں پھنس چکے ہیں۔ وین ڈائر کا کہنا ہے کہ ہر مسئلے کا روحانی حل ہے، اور یہ حل ہم امن، محبت، معافی، ایمان، روشنی اور خوشی کے بیج بو کے حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں روحانیت کی ضرورت نہیں۔ وہ جن موضوعات کی تلاش کرتے ہیں اس میں کچھ امن کا حصول، شفا بخش توانائی، شک کو یقین سے بدلنا، مایوسی کو امید میں بدلنا اور اداسی کے عالم میں بھی خوشی پیدا کرنا شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اس ہفتے میں اپنے خوف کو محبت میں بدلنے کی مشق کریں۔ جب پہلی بار میری بیٹی کے ٹوٹے ہوئے بازو کی سرجری ہوئی، جب میں انتظار گاہ میں بیٹھا تھا، پہلی بار بے ہوشی کی حالت میں اپنی بیٹی کے بارے میں سوچنے پر بے چینی سے بھرا ہوا تھا، میں نے اس کتاب کو اٹھایا اور اپنے ذہن کو اپنے خوف سے دور رکھنے کی کوشش کرنے کے لیے پڑھتا رہا۔ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ آپریٹنگ روم میں ہر ایک کو پیار بھیجنے اور ڈاکٹروں اور نرسوں اور پورے تجربے کے لیے شکریہ ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا خوف ختم ہو گیا، مجھے سکون ملا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ میں نے ہماری ایک بیٹی کی 18 سالہ دوست کو اپنی ماں سے ٹیلی فون پہ بات کرتے دیکھا۔ جب اس نے مایوسی میں فون بند کیا تو اس نے کہا، وہ مجھے بہت ناراض کرتی ہے، وہ مجھے بتاتی رہتی ہے کیا سوچنا ہے اور کہاں جانا ہے اور کام کیسے کرنا ہے۔ ظاہر ہے وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کے پاس دو میں سے ایک انتخاب ہے، وہ یا تو صحیح ہونے کی مشق جاری رکھ سکتے ہیں یا مہربان ہونے کی مشق کریں۔ اگر آپ صحیح ہونے پہ اصرار کریں گے تو آپ بحث کریں گے، مایوس ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے،
اور اگر آپ صرف مہربان ہونے کی مشق کریں گے تو آپ اپنے آپ کو یاد دلائیں گے کہ یہ آپ کی ماں ہے، وہ ہمیشہ سے اس طرح رہی ہے، تو پھر آپ غصے کے بجائے اسے پیار بھیجیں گے، مہربانی کا۔